بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ مشرق وسطی میں ہائی الرٹ، خلیج فارس اور آبِ ہرمز میں امریکی اور ایرانی نگرانی کے ڈرونز مسلسل سرویلنس کر رہے ہیں۔ ایران نے اپنی جنگی تیاریاں عروج پر پہنچا دی ہیں۔ امریکی بحری بیڑا USS ابراہم لنکن علاقے میں پہنچ چکا ہے۔ پینٹاگون نے اضافی پیٹریاٹ اور تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی تعینات کر دیا ہے۔ یہ دفاعی تیاریاں حملے کے بعد کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ایرانی حدود میں داخل ہوا تو اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ کشیدگی کسی بھی لمحے جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک بات چیت کی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ کی دھمکیاں علاقائی عدم استحکام کا باعث بنے گی۔ ایران جنگ روکنے کی کسی بھی کوشش کا خیر مقدم کرے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کی اجازت نہیں دے گا۔ سعودی عرب اپنی فضائی یا زمینی حدود استعمال ہونے بھی نہیں دے گا۔ یہ گفتگو علاقائی امن کی کوششوں کا حصہ ہے۔ عرب ممالک امریکہ کو ایران کے خلاف استعمال کی اجازت نہیں دے رہے۔ IRGC کا پڑوسی ممالک کو انتباہ۔ IRGC نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی پڑوسی ملک کی سرزمین، فضا یا پانی ایران کے خلاف استعمال ہوئے تو اسے ہاسٹائل ریاست سمجھا جائے گا۔ ایران اس ملک کے خلاف مکمل حملے کرے گا۔ یہ انتباہ امریکہ کے علاقائی اتحادیوں کے لیے ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ پڑوسی دوست ہیں لیکن ان کی حدود کا غلط استعمال برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ بیان علاقائی تناؤ کو مزید بڑھا رہا ہے۔ ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دی ہے۔ ایران کے شاہد ڈرونز اور میزائل تیار۔ ایران کے پاس 80,000 شاہد ڈرون تیار ہیں جو تباہی مچانے کے لیے تیار ہیں۔ ایران روزانہ 300 سے 400 ڈرون تیار کر رہا ہے۔ یہ کم لاگت والے خودکش ڈرونز ہیں جو روسی جنگ میں استعمال ہوئے۔ ایران نے زیر زمین میزائل ٹنلز بنا رکھی ہیں جن میں کروز میزائلز تعینات ہیں۔ یہ میزائل رشیا اور چین سے ملٹری کارگو کے ذریعے پہنچائے گئے ہیں۔ ایران S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم تعینات کر چکا ہے جو ایئر اسٹرائک روک سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کا بیان اور امریکی تیاریاں۔ نتن یاہو نے کہا ہے کہ ٹرمپ جو فیصلہ کریں گے لیکن اسرائیل اپنا فیصلہ خود کرے گا۔ اسرائیل ہر ممکنہ منظرنامے کے لیے تیار ہے۔ اگر ایران نے غلطی کی اور حملہ کیا تو جواب ایسا ہوگا جو ایران کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ امریکی سینیٹ کام نے ایکسرسائز کا اعلان کر دیا۔ یہ ایئر پاور کی تیاری ہے۔ تہران کی سڑکوں پر تابوتوں امریکی اسرائیلی جھنڈوں والے بینرز لگے ہیں۔ ایران نے فوجیوں کو خبردار کیا ہے کہ اپنے سپاہیوں کی حفاظت کریں۔ یہ صورتحال مشرق وسطی میں امن کی خواہش کو چیلنج کر رہی ہے۔ امریکہ کا ایران پر بحری محاصرے کا فیصلہ۔ امریکہ نے ایران کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سمندری راستے بند کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی فضائیہ، بحریہ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے حتمی بریفنگ دی جا چکی ہے۔ پس پردہ چینلز کے ذریعے بات چیت بھی جاری ہے اور امریکہ نے ایران کے سامنے 4 شرائط رکھی ہیں۔ ایران نے ان شرائط کو سرنڈر قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ اگر امریکہ ایران پر تیل کی برآمد پر پابندی لگاتا ہے تو صورتحال مزید کشیدہ ہو سکتی ہے۔ وینزویلا کی طرح کا بلاکڈ ایران کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی حملے کو مکمل جنگ سمجھا جائے گا۔ یہ پیش رفت 28 جنوری 2026 کی رات کی ہے جو مشرق وسطی میں تناؤ بڑھا رہی ہے۔ امریکہ کی ایران کے لیے 4 شرائط۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ایران سے نئی ڈیل کے لیے 4 شرائط عائد کرنا چاہتی ہے۔ پہلی شرط افزودہ یورینیم کی مکمل منتقلی ہے جو ایرانی حملوں میں بچ گئی تھی۔ دوسری مقامی سطح پر یورینیم کی افزودگی روکنا۔ تیسری طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی حد بندی۔ چوتھی علاقائی پراکسیز اور ملیشیاؤں کی حمایت بند کرنا۔ ایران نے ان شرائط کو سرنڈر قرار دے کر رد کر دیا۔ یہ شرائط وینزویلا کی طرح کی بلاکڈ سے پہلے رکھی گئی تھیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ مطالبات ناقابل قبول ہیں اور وہ کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دے گا۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو انتباہ۔
ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کا حملہ مکمل جنگ تصور کیا جائے گا۔ محدود، غیر محدود، سرجیکل یا بلاکڈ، ہر چیز کو مکمل جنگ سمجھا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ کسی بھی فوجی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایران کی انقلابی گارڈز نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ یہ صورتحال ایران کو لڑائی کے سوا کوئی آپشن نہیں چھوڑتی۔ امریکی بحری بلاکڈ ایران کی تیل برآمد روک سکتا ہے۔ ایران کی معیشت اس بلاک سے شدید متاثر ہوگی۔ ایران آبنۂ ہرمز میں اپنی غدیر کلاس آبدوزیں تعینات کر رہا ہے جو عالمی تیل کی سپلائی کا خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ چین کا مسلم ممالک سے دفاعی اتحاد کا فیصلہ۔ چین نے مسلم ممالک سے دفاعی اتحاد کرنے کا فیصلہ کر لیا جو ایک بڑا سرپرائز ہے۔ یہ امریکہ اور ایران تنازع کے دوران ہو رہا ہے۔ مسلم ممالک امریکہ کو ایران کے معاملے پر ریڈ لائنز دے رہے ہیں۔ چین اپنا وزن اس اتحاد میں ڈال سکتا ہے۔ یہ مسلم نیٹو کی شروعات ہو سکتی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی اس اتحاد کا آغاز کر رہے ہیں۔ چین کی حمایت سے یہ اتحاد مزید مضبوط ہوگا۔ یہ پیش رفت جیو پولیٹیکل گیم کو تبدیل کر سکتی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا دفاعی معاہدہ اور مسلم نیٹو کی شروعات۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے اور اب ترکی بھی شامل ہو رہا ہے۔ یہ مسلم نیٹو کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ بلومبرگ نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر نے فریم ورک پر کام کی بات کی ہے۔ یہ اتحاد اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد ہوا جب خلیجی ممالک کو امریکی سیکیورٹی ناکافی لگی۔ اسرائیل اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ یہ اتحاد امن کے لیے طاقت کا استعمال ہے۔ ذمہ دار ممالک اس میں شامل ہیں جو جنگ شروع نہیں کرتے۔ مسلم ممالک کی امریکہ کو ریڈ لائنز اور غیر جانبداری۔ سعودی عرب نے امریکہ کو ایران کے خلاف فضائی حدود استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی گراؤنڈ، سمندری اور فضائی رسائی دینے سے انکار کیا ہے۔ مسلم ممالک غیر جانبداری کی طرف جا رہے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ کا بڑا فیصلہ۔ چینی فوج میں تاریخ کی سب سے بڑی صفائی۔ آرمی چیف سمیت کئی جنرلز برطرف۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے فوج میں غیر معمولی اور سخت اقدام اٹھاتے ہوئے ٹاپ لیول کمانڈ میں بڑی تبدیلیاں کر دی۔ سب سے پہلے آرمی چیف کو عہدے سے ہٹایا گیا، جس کے بعد مزید 2 سے 3 سینئر جنرلز کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ چینی قیادت کے مطابق یہ کارروائی کرپشن اور قومی سلامتی کے سنگین خدشات کے تحت کی گئی۔ پورے عسکری نظام میں ٹاپ سے نچلی سطح تک کڑی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ چین کی جدید تاریخ کا سب سے بڑا فوجی احتسابی عمل ہے۔ نئے جنرلز کی تعیناتی کے ساتھ سخت نگرانی کا نظام نافذ کیا جا رہا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے واضح پیغام دیا ہے کہ فوج میں کسی قسم کی غداری یا کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ اقدام چین کی داخلی سلامتی کے لیے فیصلہ کن موڑ سمجھا جا رہا ہے۔ امریکی الزام اور چینی خاموشی۔ نیوکلیر راز فروخت کرنے کا شبہ۔ امریکی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ برطرف کیے گئے چینی جنرلز حساس نیوکلیر معلومات فروخت کر رہے تھے۔ امریکہ کے مطابق یہ افسران بیرونی انٹیلیجنس نیٹ ورک کے لیے کام کر رہے تھے۔ چین نے سرکاری طور پر ان الزامات کی نہ تو تردید کی ہے اور نہ ہی تصدیق۔ تاہم چینی میڈیا نے کرپشن اور قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی بات کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار جنرلز کو فوجی عدالتوں کے ذریعے جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ سنگین غداری ثابت ہونے کی صورت میں سخت ترین سزائیں بھی متوقع ہیں۔ یہ معاملہ چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر اس پیش رفت کو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے۔ CIA نیٹ ورک پر کاری ضرب۔ چین میں بیرونی اثر و رسوخ کے خلاف فیصلہ کن کارروائی۔ چینی قیادت کے حلقوں میں یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ فوج کے اندر بیرونی نیٹ ورک فعال تھا۔ شی جن پنگ نے اس نیٹ ورک کی جڑیں کاٹنے کے لیے مکمل آپریشن شروع کر دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ بیرون ملک دوروں اور تربیتی پروگرامز کے دوران افسران کو ہدف بنایا جاتا تھا۔ چین اب حساس عہدوں پر موجود افسران کے غیر ملکی روابط محدود کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ممکنہ طور پر امریکی دوروں پر بھی سخت پابندی لگائی جائے گی۔ فوج کے اندر مکمل آڈٹ اور نگرانی کا نیا نظام نافذ کیا جا رہا ہے۔ چین اسے اپنی ریاستی بقا اور سلامتی کا مسئلہ قرار دے رہا ہے۔ یہ کارروائی عالمی انٹیلیجنس جنگ میں ایک بڑی تبدیلی سمجھی جا رہی ہے۔
تائیوان، ایران اور عالمی جنگ کے خدشات، چین کا کردار مزید اہم ہو گیا۔ عالمی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور تائیوان کا مسئلہ دوبارہ گرم ہو رہا ہے۔ ایران اور مشرق وسطیٰ کی کشیدگی میں بھی چین کا کردار بڑھنے کا امکان ہے۔ چینی قیادت کو خدشہ ہے کہ اندرونی کمزوریاں بیرونی محاذ پر نقصان کا باعث بن سکتی ہیں، اسی لیے فوج کو مکمل طور پر صاف اور متحد کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ یورپ اور روس کے درمیان ممکنہ تصادم بھی عالمی جنگ کے خدشات بڑھا رہا ہے۔ چین مسلم ممالک اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ سفارتی روابط تیز کر رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں چین عالمی طاقتوں کے توازن میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فوجی نظم و ضبط کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔